الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے، میرے مولا تجھ پہ صدقے کہ تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں مگر یہ دعا ہے دل کی کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجع شفاعتہ لکل حول من الاحوال مفتہم۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ آج کی جمعہ کی نشست میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ موحد اعظم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے عاشق ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے محترم سامعین، جو بندہ ابھی اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، حق تعالیٰ آخرت میں تو ضرور اس کو نوازتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر بھی خصوصیت کے ساتھ اس کو نوازتے ہیں۔ آج میں اور آپ زور لگا رہے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور جتنا ہم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں لوگ اتنے ہی ناراض ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ دیا۔ آواز بریک کرو، بریک۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اللہ کو ناراض کر کے جب تم مخلوق کو راضی کرنا چاہو گے تو حق تعالیٰ مخلوق کو تم سے راضی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کو ناراض کر کے جب مخلوق کو راضی کرنا چاہو گے تو حق تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں مخلوق کو راضی نہیں ہونے دوں گا۔ ٹھیک نہیں ہے اسپیکر، اور چل نہیں رہے، چیک کرو نا۔
اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا چاہو گے، یہ بنیادی چیز اپنے دل میں بٹھا لو کہ میں کہیں اللہ کو ناراض کر کے برادری کو تو نہیں راضی کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر اللہ کو ناراض کر کے اپنی اولاد کو تو نہیں راضی کرنا چاہتا۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ بات کان کھول کے سن لو، آپ کی اولاد، آپ کی برادری، کوئی ایک بھی آپ سے راضی نہیں ہوگا، سب آپ سے ناراض رہیں گے۔ آواز ٹھیک کرو یار، آواز شور ہے، آواز کو بریک کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر مخلوق راضی نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، برادری کی پرواہ نہیں کی، باپ کی پرواہ نہیں کی، اولاد کی پرواہ نہیں کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اور جس کو کہا نا توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ بھئی شور ہے، آواز صاف نہیں ہے، اس کی آواز صاف کرو، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو میرے محترم سامعین، جب انسان اب ٹھیک ہو گئی ہے، اب میں تقریر کروں یا اسپیکر سیٹ کرواؤں؟ جب انسان اللہ کو راضی کرے گا مخلوق خود بخود راضی ہو جائے گی، اور اگر مخلوق راضی نہ بھی ہو تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ اب چلا دو بھائی، اب وہ چلا دو۔ جب خالق راضی ہوگا تو مخلوق کی ناراضگی خود ہی ختم ہو جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کیا۔ باپ سامنے آیا، کوئی پرواہ نہیں کی، قوم سامنے آئی، کوئی پرواہ نہیں کی، بادشاہ وقت بھی سامنے آیا تو کوئی پرواہ نہیں کی۔ میرے محترم سامعین، یہ ماحول، یہ معاشرہ، یہ رشتہ دار، برادری، دوست و احباب، یہ نیکی کے اندر رکاوٹ شروع سے ہیں، کوئی آج نئی بات نہیں ہے۔ آج کا نوجوان لاکھ روپے کا موبائل لے لے، سب اس کو مبارکباد دیں گے، جی بڑی مبارک ہو جی، مٹھائی کب کھلاؤ گے، دعوت کب کھلاؤ گے۔ لیکن وہی مشکل سے لاکھ روپے کی قربانی لے لے، وہ جی خون بہانے کی کیا ضرورت تھی، کسی کو صدقہ دے دیتے، کسی کا فائدہ ہی ہو جاتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسے ہی ہے یا نہیں؟ فلاسفر آ جائیں گے بیچ میں، بولو جی اتنا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ موبائل بند کر دیے جائیں؟ ہر بندے، پہلے موبائل نہیں تھا تو کام نہیں چلتا تھا۔ یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جن کا کوئی مصرف مقصد نہیں۔ بھائی یہ پیسے غریبوں میں بانٹ دیے جائیں، کوئی بات نہیں کرے گا۔ تم مہندی کے اوپر اتنا پیسہ لگاتے ہو، مکانوں کی خوبصورتی پہ اتنا پیسہ لگاتے ہو، یہ نہیں لگانا چاہیے، غریبوں میں بانٹ دے، کوئی بات نہیں کرے گا۔ کب تکلیف ہوگی؟ جب آپ کسی نیک کام میں خرچ کریں گے۔ فیس بک پر وہ فیس بکی دانشور، چونکہ سوشل میڈیا آج بڑا مضبوط ہو رہا ہے، مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے غریب میں کوئی، محلے میں کوئی غریب دیکھ لیں، یہ بکواس کریں گے۔ یہ کوئی نہیں کہے گا کہ اتنا مہنگا موبائل خریدنے سے پہلے کوئی غریب دیکھ لیں، یہ کہا کسی نے؟ ابھی بھی شور بہت ہے، آواز کو بریک کرو، شور بہت آ رہا ہے۔ آج بریک والا بٹن اس کے ہاتھ نہیں آ رہا، موٹی آواز ہے، بریک کرو اس کو۔ تو میرے محترم سامعین، فضول رسم و رواج میں لاکھوں کروڑوں لگے گا، فضول کاموں میں لگیں گے، تعمیرات میں لگیں گے، اور فضول چیزوں میں لاکھوں کروڑوں پیسہ لگے گا۔ کوئی نہیں کہے گا یار اس کی جگہ پہ کوئی غریبوں میں بانٹ دیتے، اللہ ماشاء اللہ کو کہے،
لیکن جب نیکی کی بات آئے گی، نیکی کی جگہ پہ پیسے لگانے کی بات آئے گی، تو اس وقت سب کہیں گے لو جی کیا ضرورت تھی غریبوں میں بانٹ دیتے جی، کیوں جی ایسے ہے یہ؟ تو یہ چیزیں رکاوٹ شروع سے ہیں، لیکن جو خدا کا عاشق ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، رب کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے